اپنائیت کا احساس از قلم امیر حمزہ۔ آج وہ بادام رنگ لباس میں ملبوس تھا۔ اس سے پہلے اس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس سے بھی پہلے کا رنگ مجھے یاد ہے، اور اس سے بھی پہلے کا، اس وقت کا بھی، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے ناولز میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا تو اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے حیرانی سی ہوتی، ایسے کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا محبت کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں پڑھنے کے بعد کئی پہر اس بات کو سوچتی رہتی۔ میری دنیا میرا 4 مرلے کا مکان تھا، جس میں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ سیلن زدہ دیواروں والا مکان جس میں 3 کمرے تھے، اور اس مکان میں رہنے والے ہم 8 لوگ تھے۔ وہ مکان بس میرے ابو کا نہیں تھا، اس میں ان کے بڑے بھائی کا بھی حصہ تھا۔ تایا ابا کے 2 بیٹے تھے، اور زندگی کھل کے جینے کا بس ان کو ہی حق تھا۔ میں اور مجھ سے چھوٹی سمرا تو بس ویسے ہی دنیا میں آ گئی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ ہمیں کچھ ملتا نہیں تھا یا ہم سے فرق کیا جاتا تھا، بات یہ تھی کہ ہم پہ نظر زیادہ رکھی جاتی تھی۔ میں 7 سال کی تھی جب میں نے اماں کی نظر سے چھپ کر سرخ لپسٹک لگا لی۔ اماں اسے میری اور سمرا کی دسترس سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، لیکن میں طاق میں رہا کرتی تھی کہ امی لپسٹک بھولیں اور میں اسے ہونٹوں پہ لگا لوں۔ وہ مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی، کہتی تیرے باپ یا تایا نے دیکھ لیا نا تو تیری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی، اس لیے بغیر کسی خوف کے جب دوبارہ موقع ملتا تو لگا لیتی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ امی نے کہیں جانے سے پہلے اسے لگایا اور پھر میز پہ ہی بھول گئی۔ میں نے جیسے ہی لپسٹک دیکھی، میں خود کو روک نہ سکی اور اسے اپنے لبوں پہ لگا کر خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ میں خود کو دیکھنے میں اتنی گم تھی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ تایا ابا کمرے میں آ گئے ہیں اور وہ میرے سرخ ہونٹوں کو دیکھ چکے ہیں۔ میرا رخ شیشے کی جانب ہی تھا جب اچانک میرے عکس کے ساتھ تایا ابا کا بھی عکس بننے لگا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں پلٹ بھی نہ سکی، لیکن میرا یہ کام تایا ابا نے آسان کر دیا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنے سامنے کیا اور ایک کھینچ کر تھپڑ میرے منہ پہ مار دیا۔ میں دم بخود سی تایا ابا کو دیکھنے لگی۔ میرا گال جل رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رو لوں یا وہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تایا ابا مجھے گھورتے رہے، پھر انہوں نے اتنی اونچی آواز سے اماں کو پکارا کہ میری بچی کھچی جان بھی نکل گئی۔ اماں بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے پہلے مجھے دیکھا، پھر تایا ابا کو۔ جی بھائی صاحب، اماں کی آواز بہت مدھم نکلی تھی۔ تایا ابا نے میرا بازو دبوچا اور مجھے اماں کی جانب کرتے ہوئے کہا، سنبھال لو اپنی بیٹی کو۔ ان کے لہجے میں جو اس وقت مجھے محسوس ہوا تھا وہ غصے سے زیادہ خطرناک تھا، اور وہ کیا تھا یہ مجھے جوان ہونے پہ پتہ چل گیا تھا۔ انہیں اور ابا کو لڑکیوں سے، خاص کر بیٹیوں سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان کی ایک بہن تھی، ہماری پیاری پھپھو، جن کو ہم نے کبھی تصویروں میں بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے اس گھر سے چلی گئی تھی۔ انہیں کسی سے محبت ہو گئی تھی، جس کے ساتھ کے لیے انہوں نے ہر رشتے کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے یہ کہانی کسی نے نہیں بتائی تھی، لیکن کبھی کبھی گھر میں کسی بات پہ ہمارے کسی کارنامے سے ان کا حوالہ دیا جاتا تو مجھے کافی کچھ پتہ چل گیا تھا۔ جس دن تایا ابا نے اماں کو کہا تھا کہ سنبھالو اپنی بیٹی کو، اس دن سے اماں، تائی اماں اور ہمارے گھر کے باقی کے مرد سب مل جل کر ہم پہ نظر رکھنے لگے۔ سمرا اور میں پھونک پھونک کر قدم رکھا کرتی تھی۔ نہ ہمیں ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی،
اور نہ ہی دوستیاں کرنے کی۔ ہمیں قیمتی چیزوں کی طرح گھر میں رکھا جاتا تھا۔ کبھی کبھی اماں یا تائی اماں کے ساتھ بازار چلی جاتی تھی، اور اس دوران بھی معاذ اور معیز، جو دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے، بار بار کہتے دوپٹہ ٹھیک کرو، اور ہم بھولی بھالی معصوم بچیاں یہ بڑے سے چادر نما دوپٹوں کو اچھی طرح خود سے لپیٹ لیتی تھی۔ ہمیں سب کچھ گھر ہی مل جاتا تھا۔ تعلیم لینے باہر جاتی تھی، یہ بھی تائی اماں اور اماں کی کوشش سے ممکن ہوا تھا۔ انہوں نے چھوڑنے اور لینے کی مکمل ذمہ داری خود پہ لی تھی، تو ابا اور تایا ابا مانے تھے۔ اس طرح ہم اسکول جانے لگی تھی۔ قرآن ہم دونوں کو تائی اماں پڑھا دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دن میں تھوڑی دیر کارٹون دیکھنے کی اجازت تھی، جو ہم تائی اماں کے کمرے میں جا کر دیکھتی تھی، کیونکہ معاذ اور معیز کے لیے ٹی وی لگوایا گیا تھا اور ان کو پورا دن دیکھنا بھی حلال تھا۔ لیکن بس ہم نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ تایا ابا کو یقین تھا کہ ایسا کوئی سبق ہم ٹی وی سے ضرور سیکھ لیں گی، جس سے ہم بھی پھپھو کی طرح پسند کی شادی کا مطالبہ کریں گی۔ اس لیے کارٹونز کی عمر تک ہمیں ٹی وی نصیب ہوا، پھر اسے بھی خیر آباد کہہ دیا۔ میں نے 10ویں جماعت تک پڑھا تھا، اور 10ویں میں ہی میری دوست نے مجھے ناولز لا کر دینا شروع کیے تھے۔ امی کے گھنٹہ بھر پیر دباتی تو امی مجھے روپوش ہو کر انہیں پڑھ لینے کی اجازت دے دیتی۔ میں پھر دنیا جہان سے کنارہ کر کے انہیں چاٹ لیا کرتی تھی۔ 2 دن میں ایک ناول، اور پھر پورا ہفتہ اچھا گزرتا تھا۔ میں کہانیوں کو سوچنے لگی تو زندگی کی تلخیوں کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ رات کو لیٹتی اور اپنے خوابوں کے نگر میں پہنچ جاتی، جہاں حال ہی میں پڑھی کسی کہانی کا ہیرو میرا ہیرو ہوتا اور مجھے بار بار کہتا، سیرت، مجھے تم سے بہت محبت ہے اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں خیالوں میں اپنا سر اس کے مضبوط شانے سے ٹکا لیتی اور اس مردانہ خوشبو کو محسوس کرنے لگتی جو ناول میں بتائی جاتی تھی۔ اس کا پرتپش ہاتھ میرے ماتھے پہ ہوتا اور میں آنکھیں موند کر سو جاتی۔ کوئی کردار زیادہ اچھا لگتا تو وہ کئی مہینوں میرے ساتھ رہتا، رات کو آتا، میری فکر کرتا، مجھ سے باتیں کرتا، اور میں اس کے شانے پہ سر رکھ کر اسے اپنی ساری رام کتھا سنا دیتی، اور وہ حوصلہ مند شخص مجھے تحمل اور دلچسپی سے سنتا، کیونکہ وہ بس میرے خیالوں میں زندہ تھا۔ حقیقت ہوتا تو میری بے سروپا باتیں سن کر یقیناً میرا گلا دبا دیتا۔ مجھے ناول سے ہی پتہ چلا تھا کہ مرد اتنا حسین بھی ہوتا ہے، کیونکہ ابا اور تایا ابا بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے نقوش کا میں ٹھیک سے اندازہ نہیں کر پاتی تھی۔ باپ اور تایا ہونے کی حیثیت سے وہ اچھے تھے۔ ان کے علاوہ میں نے اگر کسی اور مرد کو دیکھا تھا تو وہ تھے معاذ پلس معیز۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے میرے دل سے اتر چکے تھے۔ جب ہم ان کے کمرے میں ٹی وی دیکھنے جاتے تھے تو کمینوں کو بار بار پیاس لگتی تھی، اور ہم دونوں بہنیں ملازمہ کا کردار بخوبی نبھایا کرتی تھی۔ اسی طرح کی ان کی بے شمار حرکتوں نے میرا دل ان کی جانب سے کھٹا کر دیا تھا، اور مجھے اس بات کی شدید حسرت ہوتی کہ ہمارے کزن کیوں پیارے نہیں۔ کاش وہ بھی پیارے ہوتے اور ہمارے سادہ سے حسن اور بھولی صورتوں کے اسیر ہو کر ہم سے بے شمار وعدے کر لیتے، پھر ہم گھر پہ حکم چلاتی۔ لیکن افسوس، پر وہ پیارا ہے، یا بہت پیارا۔ اس میں کشش تھی۔ اماں کہا کرتی ہیں کہ کشش عورت میں ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کشش ہر خوبصورت چیز میں ہوا کرتی ہے، اور اس میں تو ایسی کشش ہے کہ اسے دیکھ لینے کے بعد میرے اعصاب پہ جیسے کوئی جادو سوار ہو جاتا ہے۔ میں نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے پاس سے گزر جانے کے بعد پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا کرتی ہوں، ایسے جیسے کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ سے
اس کا سب سے پسندیدہ کھلونا گر گیا ہو اور وہ اسے اب حسرت بھری اداس نگاہوں سے دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو۔ میرے ساتھ جو بھی ہوتا وہ مجھے تنگ آ کر کہتا، چل بھی لو، لیکن میں سوچتی ہوں جس کا سب کچھ پیچھے رہ گیا ہو وہ آگے کیسے بڑھے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ پیچھے جا سکتی ہوں، اور اس کے پیچھے تو بالکل بھی نہیں۔ میرا کوئی راستہ اس تک نہیں جاتا۔ وہ میرے تایا ابا کے دوست کا بیٹا ہے، اس تایا ابا کے دوست کا بیٹا جس نے میرے ہونٹوں پہ ایک شوخ رنگ برداشت نہیں کیا۔ وہ میرے دامن پہ محبت کے ساتھ رنگ کیسے برداشت کرے گا؟ میں نے اسے دیکھا بھی انہی کے دوست سے تھا۔ تائی اماں کی طبیعت خراب ہوئی تھی، امی کو کہیں جانا تھا، تایا ابا دکان پہ تھے، ان کا کام زوروں پہ تھا، اس لیے وہ آ نہ سکے۔ معاذ اور معیز کو تائی نہ جانے کیوں نہ لے کے گئی۔ انہوں نے مجھے کہا چلنے کا تو میرا دل نہ کیا حامی بھرنے کو۔ اسپتال کی سرد اداس راہداریاں مجھے شروع ہی دن سے پسند نہیں ہیں، عجیب سا لگتا ہے مجھے وہاں رکنا، بیٹھنا اور کسی کی خیر کا انتظار کرنا۔ میں بے دلی کے ساتھ مان گئی، نہ مانتی تو شکایت لگ جاتی، اس لیے مان گئی۔ ہم اس کے پرائیویٹ کلینک میں گئے تھے، وہ اسپتال سے اس وقت چھٹی کر چکا تھا، اس لیے ہم وہاں گئے تھے۔ یہ بریفنگ تائی اماں پورے راستے کرتی گئی تھی۔ میں خاموشی سے پہلے انہیں سنتی رہی، پھر جب میں نے ڈاکٹر ابراہیم کو دیکھا تو اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس کی عمر 27 سے زیادہ اور 30 سے کم تھی۔ چہرے پہ گھنی داڑھی، مونچھیں اور گھنے بال جو اس کی گردن کی پشت پہ بھی تھے اور ماتھے پہ بھی۔ کشادہ پیشانی ان بالوں میں چھپ سی گئی تھی۔ اس کے لب گلابی اور بھرے بھرے تھے، اوپری مونچھوں کے بوجھ تلے چھپا تھا بھوری شفاف آنکھیں جن میں مقناطیسیت تھی۔ وہ تائی اماں کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھا بھی رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اور نرمی تھی۔ وہ بولتا تھا تو اس کو سننے کا دل کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو بات کرتے اتنی توجہ سے سنا تھا۔ میرا نقاب کھل چکا تھا، میں اسے دیکھنے میں مگن تھی کہ تائی نے مجھے دیکھا، کوہنی لگائی میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تائی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن کیا؟ میرے کانوں میں تو ابھی تک ابراہیم کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ میرے اعصاب کو تھپک رہے تھے کہ تبھی میرے پورے وجود میں کرنٹ کی ایک شدید لہر دوڑی۔ میں اپنی جگہ سے ہلکا سا اچھلی اور ناراضی بھری نگاہوں سے تائی کو دیکھا۔ بوتھا ڈھک لے، تائی نے کہا تو میں نے برہمی کو ضبط کیا اور چہرہ چھپا لیا جیسے میں کوئی بہت حسن پری ہوں۔ اس نے تو شاید مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہنے والا شخص تھا، یا شاید میں اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ اس کا بھی مجھے دیکھ کر ہاتھ رکتا، پھر وقت اور پھر مجھے نہ دیکھنے پہ دل۔ لیکن میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ اس نے مجھے بس دیکھا تھا، پر ایسے جیسے رستے سے گزرتے بھیڑ میں چلتے ہوئے کسی شخص پہ نگاہ پڑ جاتی ہے اور اس شخص کے لیے کہاں رکا جاتا ہے، لیکن میں تو رک گئی نا۔ تبھی کہا گیا ہے لڑکیاں جلد باز ہوتی ہیں، ان سے دل جیسی انمول چیز سنبھالی نہیں جاتی۔ بغیر سوچے، بغیر اگلے کو جانے وہ بس اسے دے دیا کرتی ہیں، پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ مجھے بھی اسے دیکھنے کی لو لگ گئی تھی۔ نگاہیں کہیں بھی جاتی اسی کی متلاشی رہتی۔ میں اسے ان جگہوں پہ تو تلاش کرتی ہی تھی جہاں میں نے اسے ایک بار دیکھا تھا، لیکن میں اسے وہاں بھی ڈھونڈنے لگی جہاں اس نے ہونا ہی نہیں تھا۔ کبھی چھت پہ جاتی تو گلی کو دیکھتی رہتی،
کہ شاید آج شہر میں اتنا رش ہو جائے کہ اس کے پاس ہماری تنگ گلی سے گزرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچے، لیکن شہر کی سڑکیں بڑی کشادہ تھیں، اسے گزر جانے کی جگہ مل ہی جاتی تھی۔ میں پھر بھی چھت پہ کھڑی رہتی، بازار میں رک جاتی، مجھے لگتا میں اسے دیکھ چکی ہوں، لیکن یہ میرا گمان ہوا کرتا تھا، اور میری زندگی گمان بن کر گزر رہی تھی۔ مجھے اب حقیقت سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ میرے گھر والوں کو مجھے دیکھنے پہ پتہ چل گیا تھا کہ میں جوان ہو گئی ہوں، میری اب شادی کر دینی چاہیے۔ جس دن مجھے رشتے والوں نے دیکھنے آنا تھا اس سے ایک رات پہلے میں نے خصوصی تہجد پڑھی، اللہ کو وہ بتایا جو وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ میں روئی بھی، اور اس بات کو ایک دن سوچ کر ہنسوں گی بھی، کیونکہ میں مانگتے وقت بھی پر امید نہیں تھی۔ ہم نہ ایک بس کے مسافر تھے اور نہ ریل کی دو پٹریاں جو دور تک ساتھ ہوتی۔ میں تو اس کے لیے خوشبو بھی نہ بن سکی کہ وہ میرے ہوا میں شامل ہونے پہ مجھے محسوس کر لے۔ میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی، پھر وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں ہو گیا؟ اگلے دن رشتے والے آئے اور مجھے پسند کر لیا، انہیں بھی شادی کی جلدی تھی۔ ہماری طرف بھی یہی عالم تھا، گھر والوں کی طرف میں اپنی بات نہیں کر رہی، میری طرف تو سب کچھ رکا ہوا تھا۔ میرا مسئلہ وہی تھا، میں آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، اسے دیکھنے کی لو مجھ میں بجھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ میں کسے کہتی، کیا کہتی؟ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن پھر سوچا زخموں کے ساتھ سرخ جوڑا اور گہرا میک اپ اچھا لگے گا۔ میری محبت زبان پہ آ گئی تو میرا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایک بار تو سوچا مر کے دیکھتی ہوں، پھر رہنے دیا۔ مجھ میں ایک بار مرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے پل پل کی موت کو چنا، اس دلاسے سے کہ میں جب اپنے شوہر کو دیکھوں گی تو مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بے بس عورت اس طاقت کو جلدی محسوس کر کے خود کو مجبور کر لیتی ہے کہ اب اسے ہی چاہوں جس کے ساتھ نام جڑ گیا، ورنہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، کیونکہ عورت کی زندگی ماضی کو سوچنے میں بیتتی ہے۔ میری بھی یادوں کے سہارے گزر ہی جائے گی۔ مجھے مار سے ڈر نہ لگتا تھا تو منہ کھول لیتی، ابراہیم کے سامنے بھی اور گھر والوں کے سامنے بھی۔ کاش میری ابراہیم سے بات ہو سکتی، شاید اس نے بھی مجھ سے کچھ کہنا ہو سکتا ہے اس نے بھی مجھے دیکھا ہو ایک نظر، اور اسے بھی پہلی نظر کی محبت مجھ سے ہو گئی ہو۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کاش میری دعا ہی قبول ہو جاتی، پر وہ بھی میں نے کہاں یقین سے مانگی تھی، میں نے پرچہ خالی دیا تھا تو پاس کیسے ہوتی۔ اب تک آپ نے سیرت کی کہانی کو جانا، اب میری باری۔ میں ابراہیم ہوں، کیسا ہوں یہ سیرت آپ کو بتا چکی ہے۔ عمر کے بارے میں اس نے کافی حد تک ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ میں 28 کا ہوں، میری 2 بہنیں ہیں جو کہ مجھ سے چھوٹی ہیں اور ان کی شادی ہو چکی ہے، بس میں نے نہیں کروائی۔ ہمارے گھر اس بات پہ ہر روز بحث و تکرار ہوتی ہے، بابا اور امی مجھ سے لڑتے ہیں، مجھے اس بات کو باور کرواتے ہیں کہ میری عمر ہاتھ سے نکل رہی ہے، مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ میں بالکل سیٹل ہوں۔ اس عمر میں مرد 2 ہی وجہ سے کنوارے ہوتے ہیں، پہلی وجہ گھر کا سب سے بڑا ہونا اور ساری ذمہ داریوں کا سر پہ ہونا، اور دوسری وجہ اس عورت کا نہ ملنا جسے وہ چاہتا ہو، اور میری پاس شادی نہ کرنے کی وجہ دوسرے والی ہے، جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ مجھے نہیں کرتی، یا یہ کہہ لو کہ کرتی ہے لیکن گھر والوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے میرے ابو نے پیٹ کاٹ کر مجھے اس قابل بنایا، ان کی جمع پونجی مجھ پہ لگی ہے،
تو میں ڈاکٹر بنی ہوں، تب میرا نام اس دنیا کو پتہ چلا ہے۔ ان ساری ریاضتوں کے بدلے انہیں مجھ سے بس یہی چاہیے کہ میں ان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی پسند ظاہر نہ کروں۔ انہوں نے خاندان سے لڑ جھگڑ کر مجھے آگے پڑھایا، اور میرے کالج یا میرے پیشے کا کوئی بھی شخص میرے گھر تک رشتے کے لیے آ گیا تو خاندان میں یہ بات مشہور ہونے میں وقت نہیں لگے گا کہ اس کو میں اپنے پیچھے لگا کر لائی ہوں۔ میرا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن سمجھا یہی جائے گا کہ اس کو میں نے گھر کا راستہ دکھایا ہے، جبکہ آنکھ والوں سے کب کہاں کچھ چھپتا ہے۔ وہ اداس مسکاتی اور بات ختم کرتے ہوئے کہتی، کوئی نہیں سمجھتا، پر تم تو بہت سمجھدار ہو۔ میری بات کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ میں تمہیں کالج سے انکار کرتی آئی ہوں، تو میرا انکار تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ یہ بات ہمیشہ ہی بڑے مضبوط لہجے سے کہا کرتی تھی۔ مرد بے بس محبت کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ میں چند لمحے خاموش ہو جاتا تھا، سوچتا تھا اسے کیا کہہ کر راضی کروں، اور میں بہت سوچنے کے بعد بس یہی کہہ پاتا تھا، میں بے بس ہوں، میں وہاں کھڑا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وہ میری بات پہ ہنس دیتی اور دلچسپی سے پوچھتی، آج کل کسے پڑھ رہے ہو؟ وہ میرے جملے پہ پوائنٹ کرتی تھی۔ مجھے اس کے مذاق پہ کبھی ہنسی نہیں آتی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ جو تم کہہ رہی ہو میں نہیں کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ بتاؤ میں کیا کروں؟ میری بات پہ وہ فوراً کہتی، شادی کر لو، دل بہل جائے گا۔ میں اسے ناراضی سے دیکھتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے نہیں ہے۔ تمہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو۔ تم میرے جھوٹ کو سچ سمجھ کر مجھے میرے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیونکہ میں تمہیں اور خود کو نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میں زندگی ادھوری گزاریں۔ مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ میری بات پر کھل کر ہنس دیتی۔ میرے باپ سے زیادہ میری کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ مجھے کہے نا کہ تم کنویں میں کود جاؤ تو میں کود جاؤں۔ میں اپنے باپ کی محبت میں اتنی اندھی ہوں کہ مجھے تم اور تمہاری محبت دکھائی تو دے رہے ہیں، لیکن میں انہیں محسوس نہیں کر پا رہی۔ میرے چہرے پر سائے لہرانے لگتے۔ میں یہاں اپنی اہمیت جانی تھی۔ میں اس کی نظر میں دو کوڑی کا نہیں ہوں، جبکہ مجھے سب کہتے تھے میں اگر کسی لڑکی کو اشارہ بھی کر دوں تو وہ مجھ سے بات کرنے خود آئے گی، اور یہاں میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ نہیں، اس کے مطابق وہ سن رہی ہے، لیکن سمجھنا نہیں چاہتی۔ تم بعد میں پچھتاؤ گی۔ وہ میری بات پر سر ہلاتے۔ کیوں؟ تم مجھے اپنے نام سے بدنام کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اس کی بات پہ میرا خون جل کر رہ جاتا۔ میں نے ایسے ہی کچھ کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ تو پھر تم کیا کرنے والے ہو؟ میں اس کے سامنے سے کھڑا ہو جاتا۔ میں یہاں آنا نہیں چھوڑوں گا، میں اٹل لہجے سے کہا کرتا تھا۔ وہ سر ہلا کر جواب دیتی، یہ سرکاری اسپتال ہے، یہاں کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس کے یہ تعلق لا تعلق سے جملے میں لب بھیج کر اسے دیکھتا۔ میں یہاں تمہارے لیے آتا ہوں اور آتا رہوں گا۔ وقت ضائع کرو گے اپنا تو میری زندگی کا سب سے اہم کام ہو۔ تم پہ میرا وقت ضائع نہیں ہو سکتا۔ وہ میری بات پہ خاموش رہتی۔ میں پھر آؤں گا اور تب تک آتا رہوں گا جب تک تم مان نہیں جاؤ گی۔ میں کہہ رہی ہوں، وقت ضائع مت کرو۔ تم جانتے ہو میرا رشتہ طے ہے، اب بس شادی ہوگی۔ میں اس کی بات پہ تلخی سے مسکاتا۔ ایک 10ویں پاس دکاندار جسے کاروبار تو آتا ہے لیکن بولنا نہیں۔ میں جانتا ہوں یہاں میں غلط ہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں جنون کے عالم میں چلا جاتا تھا، خود سے قابو کھو دیتا تھا، لیکن وہ پرسکون رہتی۔
لیکن وہ بہت نیک ہے، مانا وہ 10 پڑھا ہوا ہے، بات بھی نہیں کرنی آتی، لیکن میرے باپ کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی منگیتر ہوں، لیکن کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جتنی خاموشی سے آتا ہے اتنی ہی خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ میرے باپ کا سہارا ہے، اور ابا بڑے مان سے کہتے ہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن بیٹوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ رک کر سانس بھرتی، پھر مزید کہتی، اس کے بہت سے احسان ہیں مجھ پہ، میرے گھر والوں پہ، میں احسان فراموش نہیں بن سکتی۔ وہ اتنا کہہ کر بالکل خاموش ہو جایا کرتی۔ میں پھر لاکھ بولوں، جتنا دل کرے زہر اگلوں، لیکن وہ خاموش رہتی، مجھے دیکھتی رہتی۔ جب میں بول بول کر ہانپنے لگتا تو پانی کا گلاس ٹیبل پر سرکا دیتی۔ میں اس پر ایک برہم نگاہ ڈالتا اور اس کی کیبن سے نکل جاتا۔ میں ان دنوں بہت تھکا تھکا سے رہنے لگا تھا۔ میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا، چڑچڑاپن مجھ پہ سوار ہو گیا تھا۔ دل کرتا تھا کہ کسی سے بات نہ کروں، نہ ہی کسی کو سنوں۔ میری چھوٹی بہنیں مجھے بڑی بن کر سمجھانے آتی تھی۔ کواری ہوتی تو میں انہیں جواب دیتا یا ڈانٹ ہی دیتا۔ اب تو وہ شادی شدہ تھی، اب وہ زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ والدین کو بھی وہ زیادہ مظلوم دکھائی دیتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں آنے کے بعد پتا بھی ان کی مرضی سے ہلتا ہے، اس لیے میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ میں ان کی بابا اور امی کی طرح کی بات چپ چاپ سنتا رہتا، لیکن کر میں اپنی ہی مرضی رہا تھا۔ میں خاموش جنگ لڑ رہا تھا، لیکن کس سے؟ اس سے جو مجھے سننا تک نہیں چاہتی، لیکن وہ تو مجھے سنتی ہے، پھر سمجھتی کیوں نہیں؟ میرا دل کرتا تھا میں اس کے سامنے چیخوں، چلاؤں، خود کا ایسا حشر کر لوں کہ وہ مجھے دیکھ کر کانپ جائے، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے فرق تو پڑا ہوگا، لیکن وہ اس خوف سے ظاہر نہیں کرے گی کہ کہیں میں ڈٹ کر کھڑا نہ ہو جاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہ ایک ایسی ہی اداس اور بوجھل سی شام تھی جب میں اسپتال سے چھٹی ہونے پہ اپنے کلینک کی بجائے اس کے کلینک چلا گیا۔ میں بغیر دستک ہمیشہ کی طرح اس کے کیبن میں داخل ہوا تو وہ مجھے سامنے بیٹھی دکھائی دی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی، سر پہ دوپٹہ تھا اور چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے عاری تھا، دھلا دھلایا مومی چہرہ۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اتنی پیاری نہیں ہے، مجھے لوگوں کی پہچان نہیں، لیکن میں اسے یہ کہتا تھا، میں لوگوں کو پہچانتا ہوں، مجھے تمہاری سادگی سے محبت ہے۔ اور وہ جواب میں ہنس کر پوچھتی، آج کل کسے پڑھ رہے ہو؟ اور میرے تاثر ناراض ہو جاتے۔ میں ہر روز کی طرح اسے مکمل دیکھا، آج وہ زیادہ نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اسے 2 ہفتے بعد دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے وہ کچھ زیادہ اچھی لگی۔ میں اسے دیکھتا سامنے رکھی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، یعنی میں اب اہم ہوتا جا رہا ہوں تمہارے لیے، تم مجھے یاد کرنے لگی ہو، اب دیکھنا محبت بھی کرنے لگو گی۔ وہ 1 قدم لیتی تھی تو میں بھاگ کر 10 قدم اٹھاتا تھا۔ وہ میری بات پہ اداس سی دکھائی دی تو میں نے تشویش سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، مجھے تم اداس لگ رہی ہو۔ میں تمہارے لیے اداس ہوں۔ میں الجھا، مطلب؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنی ہتھیلیاں کھول کر میرے سامنے کر دیں۔ اس کی ہتھیلیوں پہ مہندی لگی تھی، اس کے ہاتھوں پہ اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کی مہندی کی خوشبو کیبن میں پھیلنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس خوشبو سے گھبرانے لگا۔ میں نے کبھی مہندی اور لڑکیوں جیسے شوق پورے کرتے اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آج میری ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اس مہینے کے آخر میں شادی ہے، وہ کہہ کر چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی، ایسے جیسے وہ مجرم ہو اور میں اپنی حالت کیسے بتاؤں؟ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں باقی، میں بس
اتنا کہوں گا کہ میں اس رات بڑی دقت سے گھر تک پہنچا تھا۔ میرا سر پھٹنے کو ہو رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اس پوری رات اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور اس کا آخری جملہ سوچتا رہا، اب دیر نہ کرنا، تم بھی شادی کر لو، دیکھنا تمہیں مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی ملے گی۔ وہ میرا حوصلہ باندھ رہی تھی اور میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ اچھی کی خواہش مجھے کبھی نہیں رہی، میرے لیے تو وہی اچھی تھی، لیکن میں کچھ نہ کہہ سکا۔ یہ بھی نہیں کہ میں اسے محبت کرنے کے بعد سب کو کہا کرتا تھا، مجھ سے ناراض نہ ہونا سبھی اچھے لوگوں۔ کیا کروں، میری محبت نے چنا ایک ہی شخص، ابراہیم کی سن لی، اب میری باری۔ میری شادی سے سب خوش تھے، بس میں نہیں تھی۔ ایک ہوک تھی جو دل کو بار بار بے چین کر رہی تھی۔ خیال آتا اگر اللہ کوئی معجزہ کر دیتا تو کیا ہوتا، میں بس خوش ہو جاتی۔ کیا اللہ کے لیے میری خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ میں بے یقینی اور ناشکری کی شکار ہو رہی تھی۔ دیکھا جائے ہمارا ماحول سخت تھا، ہمیں کتنی ہی چیزوں کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہم پھر بھی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ہم عزت سے اپنے گھر میں موجود تھیں، ماں باپ فخر سے کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور اتنے سب کی قربانی اگر محبت ہے تو چلو کوئی بات نہیں، محبت اس سے ہو جائے گی جس سے میرا نام جڑنے والا ہے۔ نہ ابراہیم کو مجھ سے محبت تھی اور نہ میرے ہونے والے شوہر کو ہوگی۔ میں جس کے ساتھ بھی جاتی مجھے یہ کوشش تو کرنی ہی پڑتی کہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لوں۔ تو اب مجھے یہ کوشش اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کرنی تھی۔ اس دن میں نے اپنی محبت کو دفنا دیا تھا، بس ان ڈائریوں کو کچھ نہ کر سکی جن میں ابراہیم کے بارے میں لکھا تھا۔ میں نے ان سب کو جمع کر کے اپنے گھر کی سب سے پرانی پیٹی میں ڈال دیا۔ سامنے بھی پڑھی رہتی تو بھی کوئی نہ پڑھتا۔ کچھ کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور جن کو پڑھنا آتا تھا ان کو مطالعے کا شوق نہیں تھا، پر پھر بھی میرے دل میں ڈر تھا کہ کوئی میرے نظریات جان گیا تو میری یہ اچھائی اور خاموشی بھلا دی جائے گی۔ بس اسی خوف سے انہیں چھپا دیا اور قسم کھائی کہ جس دن مجھے میرے شوہر سے محبت ہو گئی میں اس دن ان کو جلا دوں گی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میں نے جو کچھ سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اب بتاؤں میں نے کیا سوچا تھا؟ بتاؤں؟ نہیں، رہنے دیتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی آپ سب بور ہوں، اس لیے اتنا ہی کہوں گی کہ میں نے ہر اس پہلو کو سوچا تھا جس سے رشتہ ٹوٹ سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، اور اگر ہو بھی جاتا تو بھی مجھ جیسی کوئی ابراہیم تو ملنے سے رہا۔ اس لیے شادی سے کچھ دنوں پہلے میں نے ابراہیم کو مکمل سوچنا بند کر دیا تھا اور گھر کو دیکھنے لگی، گھر کے لوگوں کو جن سے میں دور ہو رہی تھی۔ معاذ اور معیز کے علاوہ میں سب کو یاد کروں گی۔ تایا ابا کو بھی آخر انہی کی سمجھداری کی بدولت میں یہاں سے عزت سے رخصت ہو رہی ہوں، ورنہ میری جیسی اب میری سوچ ہے، مجھے اگر ڈھیل ملتی تو میرا باغی ہونا طے تھا۔ اس لیے تھینکس ٹو تایا ابا، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اور نہ ہی ابا سے، جنہوں نے پوری عمر اماں کو اس بات کا طعنہ نہیں دیا کہ انہوں نے ابا کو بیٹے جیسی مخلوق سے محروم رکھا، جبکہ یہ تو اماں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر تایا ابا کی جگہ ہوتے تو اماں کی چوٹی پکڑ کر گھما دیتے۔ یہ اماں کے الفاظ تھے، میرے نہیں، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس لیے ایک شکریہ ابا حضور کے نام۔ آج میری مہندی تھی، گھر میں مہمان کل سے ہی آ گئے تھے، خوب شور شرابہ ہو رہا تھا، سب مجھے پلکوں پہ بٹھانے کو ہو رہے تھے۔ اتنی اہمیت اور اپنائیت دیکھ کر میں نے سوچا شادی تو بہت کام کی چیز ہے، یہ ہر سال ہونی چاہیے تاکہ اہمیت برقرار رہے۔ مجھے اپنی بات پہ خود ہی ہنسی آئی تھی
یہاں تو ایک ہی بار میں ابا کی اچھی خاصی منجی ٹھک چکی تھی۔ اور میں ہر سال کا سوچ رہی تھی۔ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے سبھی کو بلانا تھا، اور جب سب آئے تو ابا کی بس ہو گئی۔ ابا کہہ کچھ نہیں رہے، لیکن میں جانتی ہوں سب کچھ مشکل سے اچھا ہو رہا ہے۔ خیر، مجھے تو مہندی لگوانے پارلر بھیج دیا گیا۔ جب آئی تو گھر کے سارے بڑے کمرے میں تھے۔ میں نے چھوٹی جو گھر ہی تھی اس سے پوچھا، اب کس بات کی کانفرنس ہو رہی ہے؟ وہ بے تابی سے میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر ساری کزنوں سے دور لے گئی۔ کیا ہوا بتاؤ؟ مجھے اس کے تاثر ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ دل میں خطرے کا سائرن بجنے لگا تھا۔ آپ کے سسرال والے آئے تھے۔ میں اس بات پہ شرما سی گئی۔ شادی کا جوڑا دینے آئے ہوں گے۔ چھوٹی نے میرے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ مطالبہ کرنے آئے تھے۔ انہیں اب یاد آیا ہے کہ ان کا گھر کرائے کا ہے، کچھ رقم انہوں نے جمع کی ہوئی ہے۔ اگر کچھ جہیز کے نام پہ ابا انہیں دے دیں تو مستقبل آپ کا بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے ساتھ آپ ہی نے رہنا ہے۔ اگر آپ کے پاس چھت اپنی ہوگی تو ہی زندگی بہتر ہوگی نا۔ اس نے ان کی ایک ایک بات دہرائی تھی۔ میں صدمے سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ اب ابا اور تایا ابا فون پہ ان سے ہی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ ابھی اس کی بات پوری ہوتی کہ تایا ابا اور تائی امی گھبرائی صورت سے باہر آئے۔ اندر سے مجھے اماں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں بھاگ کر کمرے کی جانب گئی۔ ابا چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں، اور اماں کہہ رہی تھیں انہیں شاید ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کہہ رہے تھے دل میں درد ہو رہا ہے، اور میں دل کے درد کی وجہ تھی، کیونکہ میرے سسرال والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا تھا۔ جس گھر میں بارات آنی تھی اس میں ایمبولنس آ گئی۔ میں دیوار سے کمر ٹکا کر خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک جملہ آیا، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، رحمت آ گئی گھر میں۔ تو میں ہوں اس گھر کی رحمت، جس نے باپ کو ہسپتال پہنچا دیا۔ اس لیے تایا ابا بیٹی سے گھبراتے تھے، کیونکہ ہم کسی نہ کسی طرح پریشانی بن ہی جاتی ہیں۔ میری آنکھیں نم تھی۔ میں بوجھل قدموں سے چلتی اماں کے پاس آئی، انہیں شدت سے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ان کے لیے دو پریشانیاں تھیں، شوہر کو کچھ ہو گیا تو بارات سچ میں نہ آئی تو۔ اب میری سنیں۔ مہرونیسا کی شادی ہو گئی تھی، اس نے مجھے بھی بلایا تھا۔ دل کیا شیروانی پہن کر چلا جاؤں، کیا پتہ اس کا ارادہ بدل جائے، لیکن میری اتنی منتوں سے وہ نہیں مانی۔ تب اس بے حس نے کیا ماننا تھا، میں تو ڈھل کر رہ گیا۔ مہرو کی شادی کا کارڈ میری گاڑی میں تھا، نہ جانے کیسے اماں کے ہاتھ لگ گیا۔ امی نے بھی بے حسی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے دونوں بہنوں کو بلایا، کہا آج دعوت ہے۔ بابا سب کی پسند کا کچھ نہ کچھ لے کر آئے تھے۔ میں نے جب اس دعوت کی وجہ جانی تو میرے سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ میں تن فن کرتا کمرے میں چلا گیا۔ تمہاری پسند کی رشین سیلڈ لایا ہوں، بابا نے پیچھے سے کہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرنے سے پہلے چلا کر جواب دیا، میں آج کل مرنا چاہ رہا ہوں، زہر لے آتے تو شوق سے کھا لیتا۔ میں نے دھڑام سے دروازہ بند کیا۔ باہر کھانے کی میز پہ بھی خاموشی چھا گئی۔ میں بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ اعصاب پہ پھر سے ہار سوار ہو گئی تھی۔ مہرو کو کھو دینے کا دکھ سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ میں نے الماری سے کپڑوں کے نیچے سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور سگریٹ سلگا کر بالکنی میں کھڑا ہو کر پھونکنے لگا۔ اس دن پہلی بار میں نے پوری ڈبی پھونکی تھی۔ آخر تک میں نڈھال ہو گیا تھا، اس لیے سو گیا۔ اگلے 2-3 دن گھر میں سناٹا چھایا رہا۔ بابا نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ امی بھی کھانے پینے کا سامان رکھتی اور کہیں جا کر چھپ جاتی۔ مجھے حیرانی ہوئی،
میرے مرنے کی بات کو اتنا سنجیدہ لیا گیا گھر میں، لیکن میں غلط تھا۔ مجھے بہن سے پتہ چلا کہ جہاں بابا اور اماں میری شادی کرنا چاہتی تھی، اس لڑکی کی کہیں اور بات طے ہو گئی۔ یہ کچھ دنوں میں اس کی شادی ہے، یعنی اب دعوت دینے کی باری میری تھی۔ میں بھی اس دن سب کی پسند کی چیزیں لے کر گیا۔ بہنیں جو اسی شہر میں رہتی تھیں، ان کو لیا، ان کے بچوں کو لیا اور گھر پہنچ گیا۔ بابا کا بس نہیں چل رہا تھا، میرے سر میں کوئی کٹورا اٹھا کر دے مارے، لیکن وہ بے بس تھے۔ میں بابا کے قد سے بھی بڑا ہو گیا تھا، لیکن میں نے حرکت ویسے بچوں والی کی تھی۔ خیر کچھ دن تو میں بھی خوش ہو گیا تھا، پر بس کچھ دن۔ اس روز میں اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، کام میں بے حد مصروف تھا کہ باہر کھڑے لڑکے نے اطلاع دی کہ میرے ابا حضور آئے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ جب بھی ایسے بے موسم ابا میرے کلینک آئے ہیں، کسی سازش کے تحت ہی آئے تھے۔ میں بھی لڑکے کو کچھ کہتا کہ بابا سائی نے اسے پیچھے دھکیلا اور اندر آ گئے۔ مریض جمع تھے، انہیں بابا نے باہر جانے کا کہہ دیا اور لڑکے کو سختی سے کہا اب کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ کلینک کہہ دو بند ہو گیا۔ جو لوگ نمبر لگا کر بیٹھے ہیں انہیں کہہ دو اگلے ہفتے آئیں۔ ابھی آگے کے تقریباً ایک ہفتہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ میں ان کی ساری بات پہ حیران ہوا، لڑکا بھی حیران تھا۔ ابھی ہم دونوں کچھ کہتے کہ بابا نے مجھے دیکھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی آج شادی ہے۔ اگر تو یہ انڈیا کا کوئی سوپ سیریل ہوتا تو میں وہاں کی ٹریجڈی کوئین کی طرح صدمے سے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا نہیں، پر میں ساکت تھا۔ ابا کی صورت دیکھ رہا تھا۔ لڑکا بھی سمجھا مذاق ہے، اس لیے وہ پوری بات سننے کے لیے رک گیا۔ بابا نے اسے گھرکا تو وہ بھاگا تھا۔ بابا کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، میرے دوست کے چھوٹے بھائی کی بیٹی کی آج شادی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں نے اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے پسند کیا تھا، لیکن تم عشق کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے اور تمہیں راہ راست پہ آنے میں بڑا وقت لگ گیا۔ تب تک اس بچی کی کہیں اور بات طے ہو گئی، لیکن وہ لوگ لالچی نکلے اور انہوں نے نکاح سے ایک دن پہلے فالتو سی شرط رکھ دی۔ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو اب تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، میرا بیٹا تمہاری بیٹی کا ہاتھ تھامے گا۔ مجھے اس کے لیے بڑا دکھ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے بابا کے چہرے پہ دکھ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوتا تو ملتا۔ اگر اپنے ابا کو میں زیادہ نہ جانتا ہوتا تو اس بات پہ بھی یقین کر لیتا کہ اس کی شادی کو تڑوانے میں ابا کا ہاتھ ہوگا۔ ان کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا، خوشی تھی۔ ان کا بکرا بھاگ گیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، قربانی کے لیے میرے پاس اعلیٰ نسل کا بکرا موجود ہے۔ بابا نے مجھے ناراضی سے دیکھا، بکو مت۔ انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی، میں نے سر جھٹکا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا، میری طرف سے معذرت، میں کہہ کر جان بوجھ کر یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں مصروف ہوں، لیکن میں جانتا تھا بابا نہیں جائیں گے۔ مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ بابا میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے اس لڑکی کے لیے دکھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اسے شادی کر لوں۔ اسے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھ میں اچھائی کیا ہے جو آپ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے مجھے چن رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تو وہ مل گئی تمہیں؟ وہ شادی کر چکی ہے، اب کیا اس کے بچوں کے ماموں بننے کا انتظار کر رہے ہو؟ میرا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مجھے وقت چاہیے، اس بچے کی کہیں اور ہونے دیں، مجھ سے بہتر ملے گا اسے۔ میں نے بات ختم کر دی تھی۔ بابا مجھے گھورتے رہے، پھر وہ ایک دم سے کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم لو وقت، جب ہم مر جائیں تو پڑھوا لینا نکاح کسی چمارن سے، بھاڑ میں جاؤ۔ انہوں نے کہہ کر بہاڑ میں جانے کا پتہ میری میز پہ رکھا اور چلے گئے۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔
گھر میں چیم گوئیاں ہونے لگیں۔ تائی اماں بھاگ کر میرے پاس آئیں۔ مجھے یہ علم تو ہو گیا تھا کہ اب ابا ٹھیک ہیں، لیکن جو اب مجھے تائی اماں نے بتایا میرا سر چکرا گیا۔ تمہارا نکاح ہے، تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے۔ اللہ نے تمہارے باپ کی عزت رکھ لی۔ تمہارے تایا کے دوست کے بیٹے سے ہے نکاح، بڑا کام آئے ہیں وہ لوگ۔ تائی نے اپنی طرف سے پوری بات بتا دی تھی، لیکن یہ ادھوری تھی۔ کون سے دوست کے بیٹے سے ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ میں اتنی تکلیف میں تھی کہ نام کو بھی محسوس نہیں کر پائی۔ ایک گاہک نے چھوڑ دیا تو دوسرا آ گیا۔ بھیڑوں جیسی زندگی ہے میری۔ میرا کام تھا سر جھکا کر قبول ہے کہنا، جو میں نے کر دیا۔ میں سرخرو ہو گئی۔ اب عزت سے اب آپ کے گھر سے نکلوں گی۔ ابا کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کی بات کو سوچتا رہا۔ میری محبت، میرے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ میں کب تک بھاگوں گا شادی سے؟ اگر بات کسی انچاہے سے ہی شادی کرنے کی ہے تو اس لڑکی سے ہی کر لینی چاہیے، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میں چلو کسی کے کام تو آ رہا ہوں، ورنہ مجھے اب اپنا آپ بیکار لگنے لگا تھا۔ کیا فائدہ اتنا خوبصورت ہونے کا جب محبت نے ہی ٹھکرا دیا؟ اسے ایک عام شکل و صورت والا مرد پسند آ گیا، اس نے مجھے اس کے لیے ٹھکرا دیا۔ میں نے ہر تلخ بات کو اس لیے یاد کیا کہ مجھ میں وقتی غصہ سر اٹھائے، تاکہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ ہمت سے پورا کر لوں۔ شادی کے بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتا تھا، لیکن ابھی مجھے کسی کے لیے کچھ کرنا تھا۔ تو میں نے ٹیبل پہ رکھا بھاڑ میں جانے کا راستہ اٹھایا اور کیبن سے نکل گیا۔ مجھ سے پہلے میرے تمام گھر والے وہاں موجود تھے، میری ماں، بہنیں، باپ، سب۔ میرا دل کیا سب کا ماتھا چوم لوں۔ کیا یقین تھا ان لوگوں کا کہ میں لازمی آؤں گا۔ مجھے بابا نے دیکھا تو مجھے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری یہ اچھائی ہے کہ تم پگھل جاتے ہو، بے حس نہیں ہو۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور میرا نکاح پڑھوا دیا۔ بابا اور امی کہہ رہے تھے کہ ہماری شادی ہونا طے تھی، قسمت نے ہمیں کیسے ملایا۔ سب حیران تھے، لیکن میں اداس ہو گیا تھا۔ یہ سوچنے لگا کہ ایسا مجھے اور مہرو کو کیوں نہیں ملایا۔ نکاح کے فوراً بعد مجھے میری لا حاصل محبت یاد آ گئی تھی۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ مجھے اتنا جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اندر کا ڈرانے والا شخص اب بول رہا تھا اور میں سناٹے میں چلا گیا تھا۔ اب شادی کی ہے تو اسے خوش بھی رکھنا۔ مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں نے یہاں تمہاری بہت تعریفیں کی ہیں کہ میرا بیٹا بہت نیک ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، تو میری جان اب اسے خوش رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ بابا نے مجھے کہا اور سامنے سے ہٹ گئے۔ مجھ سے کچھ دور کمرے کی چوکھٹ میں میری دو بہنیں اور امی میری دلہن کے ساتھ کھڑی تھیں، ایسی دلہن جسے میں جانتا تک نہیں تھا، جس کا نام بھی مجھے ابھی نکاح کے وقت پتہ چلا تھا۔ وہ سیرت تھی، وہ مہرونسا نہیں تھی۔ یہ مہرونسا ہو بھی نہیں سکتی، میں نے دل میں سوچا تھا۔ میں شاید دنیا کی پہلی دلہن تھی جو اپنے شوہر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں گھبرائی ہوئی تھی، پھر وہ گھبرا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں چاہوں تو چینج کر لوں۔ وہ شاید اس وقت کمرے میں رکھی کسی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا، کیونکہ میں جب اس کمرے میں آئی تھی اس وقت شدید غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابا کی طبیعت ٹھیک تھی، لیکن میری شادی کیسے بھیڑوں کی مانند ہوئی تھی۔ مجھے کسی کے بھی حوالے کر دیا گیا تھا، لیکن بھیڑوں کے مالک بھی دیکھ بھال کر اپنے جانوروں کو دیتے ہیں، مجھے تو شاید بس توڑ دیا گیا تھا۔ جب اس کے کمرے میں آئی تھی اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ وجہ اب کیا دوبارہ بتاؤں کہ میں دکھی تھی، بس قبول ہے کہہ دیا تھا۔ اب جب وہ کہیں کمرے میں ہی سے بولا تھا تو میں بس کسمسا کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا۔ وہ مجھے کہہ کر شاید بیٹھا تھا، آہٹوں سے اندازہ ہوتا تھا، لیکن پھر وہ کھڑا ہوا، قدموں کی چاپ ہوئی اور وہ میرے پیروں کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گھونگھٹ ہٹایا تھا اور میں نے پرنم پلکیں اٹھا کر دیکھا تو بس میں پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اور میں ایسی ہو گئی جیسے میں اسے سننا ہی نہیں چاہتی ہوں۔
میری نگاہوں میں اس کا پہنا ہر رنگ آ گیا، کانوں میں اس کی آواز گونجنے لگی، اپنی دعا یاد آئی اور پھر اپنی بے یقینی۔ لمحے تھم گئے تھے اور آوازوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ میں اس وقت یہ بھی بھول گئی تھی کہ میری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس یاد تھا تو یہ کہ میرے سامنے وہ بیٹھا ہے جس کو میں نے مانگا تو تھا، لیکن اس بات پہ یقین نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے ملے گا۔ میرا یقین بہت کچا تھا، بہت زیادہ۔ میں اس کو دیکھتی رہ گئی اور میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی صورت گم ہونے لگی اور میں نے آنکھیں موند لی۔ میں بیڈ پہ گر چکی تھی اور جب آنکھیں کھلی تو کمرے میں وہی تھا۔ مجھے لگا تھا اب میں اٹھوں گی تو یہ خواب ہوگا، لیکن وہ حقیقت تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے غیر ارادی سر نہ میں ہلا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری نبض تھامی۔ وہ چند لمحے کچھ محسوس کرتا رہا، پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب کی بار وہ جب آیا تو اس کے ساتھ اس کی بہنیں اور امی تھی۔ وہ مجھ سے میری طبیعت کی بابت پوچھنے لگیں۔ وہ سب ہی پریشان تھی، لیکن میں نہیں تھی۔ میں کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کمرے سے نکل گیا تھا۔ تو میری شادی اس سے ہوئی تھی، تایا ابا کے دوست کا بیٹا، میرا شوہر، میرا ابراہیم، سیرت ابراہیم۔ میں نے اپنے مہندی سے بھرے ہاتھ دیکھے تو یہ رنگ اس کی محبت کا تھا۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک کمینی سی مسکان میرے اندر سر اٹھایا تھا۔ باپ میرا بیمار اور کسی کی انچاہی بیوی، لیکن میں پھر بھی خوش تھی کیونکہ سب کا نقصان ہوا، بس میرا فائدہ ہو گیا۔ مجھے ابراہیم مل گیا۔ یقین سا نہیں آتا تھا۔ زندگی نے جیسے ایک نیا رنگ اوڑھ لیا تھا۔ وہ نہ جانے مجھ سے خوش تھا یا نہیں، لیکن میں بہت تھی۔ وہ مجھ سے فاصلہ رکھتا تھا، لیکن میں اس کے قریب بیٹھ جاتی۔ جب بھی موقع ملتا میں اس سے باتیں کرنے لگتی، اپنی ایک ایک بات بتاتی۔ وہ مجھے خاموشی سے سنتا تھا، کبھی کبھی میرے شدید کہکے پہ مسکا بھی دیتا، اور میں بے شرموں کی طرح اسے کہتی، آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میری بات پہ نہ جانے کیوں اس کی مسکان سمٹ جاتی تھی۔ گھر گئی تو سب نے پوچھا اس کا رویہ کیسا ہے۔ میں نے شرما کر کہا، خیال رکھتے ہیں۔ ابراہیم اکثر مجھے کھانے کی تلقین کرتے۔ میں ایک بار بیمار ہو گئی تو انہوں نے میرے بغیر کہے مجھے دوائی بھی لا کر دی۔ وہ بولتے کم تھے، کام سے کام رکھتے تھے، لیکن میری طرف سے غافل نہیں تھے۔ اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ گھر کے باقی سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار بھی ان لوگوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں کن حالات میں ان کے چاند سے بیٹے کے متھے مار دی گئی ہوں۔ سب بہت عزت دیتے تھے۔ کل ملا کر میں وہاں بہت خوش تھی۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ بس ابراہیم نے ایک ہی بار میرا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بھی نبض دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد تو انہوں نے مجھے شاید آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ان کی آنکھوں میں اجنبیت تک دکھائی دینے لگتی تھی، لیکن مجھے یہ میرا وہم لگتا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، میری لا یعنی باتوں پہ مسکا دیتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے ان کی مسکان سمٹ جاتی، اور پھر اگلے کئی دن میں انہیں مسکاتے نہیں دیکھتی تھی۔ وہ بالکل چپ ہو جاتے تھے، ایسے جیسے میں کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ ایک دو بار انہوں نے مجھے خاموش بھی ہو جانے کو کہا تھا۔ لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن مجھے بے عزتی سی محسوس ہوتی۔ میں بہت ہی جوش سے کچھ کہنے لگتی کہ وہ بول پڑتے، مجھے نیند آ رہی ہے، یا کبھی کہہ دیتے میرا سر درد کر رہا ہے۔ ایک بار میں نے سر دبانے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ لگاتے ہی وہ ایسے پیچھے ہوئے جیسے مجھ میں کرنٹ ہو۔ اس دن ان کا لہجہ عجیب تھا۔ وہ اچانک سے تڑک کر بولے، مجھ سے دور رہا کرو۔ ایک ہی فکرہ تھا اور مجھ پہ گھڑوں پانی آ گرا۔ میرے ہاتھ بے جان سے ہو کر میری گود میں آ گئے تھے۔ وہ بیڈ پہ بھی بالکل کنارے پہ سویا کرتے تھے، اور کبھی بھی نیند میں ان تک چلی جاتی تو وہ صبح مجھے صوفے پہ ملا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مرد بڑی مشکل سے وہاں سویا کرتا تھا۔ پھر مجھے شرمندگی ہوتی کیونکہ میں ان کی جگہ پہ ہوا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ پہ جیسے یہ بات واضح ہونے لگی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن سب ٹھیک بھی نہیں ہے۔ میری ان سے شادی اچانک ہوئی ہے، دماغ بننے میں وقت لگتا ہے۔ میں کوئی حسن پری تھوڑی ہوں جو مجھے دیکھ کر وہ میرے گرویدہ ہو جائیں۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی تھی،
اور اس دن میں خود کو شیشے میں کھڑی دیکھتی رہی تھی کہ میں حسن پری کیوں نہیں ہوں۔ جب شادی فلمی ہوئی ہے تو وہ مجھے دیکھ کر رخ سے کیوں نہیں جاتے؟ اب تو شادی کو اتنا وقت بھی ہو گیا، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ مجھے ابھی تک قبول نہیں کر سکے؟ اب اتنی بھی بری نہیں تھی کہ میرے ساتھ رہنے ہر روز میری تیاری کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ میرا ہاتھ تک نہیں پکڑتے تھے۔ ایک دو بار میں نے خود ہی ان کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن انہوں نے آہستگی سے چھڑوا لیا تھا۔ میں اب پریشان رہنے لگی تھی۔ وقت تو گزر رہا تھا لیکن ہمارے درمیان سب کچھ پہلی رات جیسا تھا، یا پھر اس سے بھی برا ہو گیا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ مجھے سنا نہیں کرتے تھے، میری پرواہ نہیں کرتے تھے۔ چلتے گزرتے مجھے کچھ کہہ دیتے اور میں پھر پورا دن وہی جملہ دہراتی رہتی تھی۔ زندگی کے کچھ فیصلے کر لینے کے بعد انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کتنے احمقانہ اور بے وقوفی کی مثال تھے۔ میں نے ابو کے کہنے پہ شادی کر لی تھی۔ وہ جذباتی فیصلہ تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ شادی کے بعد مجھے تقسیم ہونا ہے، ایک شخص کے حصے میں پورے کا پورا آنا ہے، لیکن میں اسے تھوڑا سا بھی نہیں مل رہا۔ وہ مجھے حسرت سے دیکھتی ہے تو میری نگاہیں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی تعریف کروں، اسے دیکھوں تو بس اسے دیکھتا رہ جاؤں، اس کے بنائے کھانوں کی تعریف کروں، لیکن مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں کچھ بھی کرنا نہیں چاہ رہا۔ میں اس سے دور بھاگ رہا ہوں۔ میں نے مہرونسا کے لاکھ انکار کے بعد بھی اسے ہی اپنی ہمسفر کے طور پہ سوچا تھا، اور اس ہنگامی شادی کے بعد ایک عرصہ سیرت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں وہیں ہوں، بیٹھ کے کنارے پہ، جہاں میں اس کی طرف پیٹھ کر کے سوتا ہوں، اور اس کا لمس اگر مجھے چھو جاتا ہے تو میں بدک کر پیچھے ہٹتا ہوں، ایسے جیسے اس میں کوئی کرنٹ ہو۔ ایک بار اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو نہ جانے کیوں میں نے سرد مہری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں کوشش کرتا تھا کہ وہ میری طرف سے اگر خوش نہ رہے، پرسکون تو ضرور رہے۔ میں اسے تکلیف نہ دوں۔ میں اسے دل نہ چاہتے ہوئے بھی سنتا تھا۔ وہ بہت بولنے کی عادی تھی، اس کی زبان نہیں رکتی تھی۔ میں تھکا ہارا آؤں تو وہ جیسے میرے ہی انتظار میں ہوتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا وہ اتنی باتیں یاد کیسے کر لیتی ہے۔ سب کچھ جیسے بھی تھا ٹھیک تھا۔ میں خاموش تھا، وہ بولتی تھی، میں سنتا رہتا تھا۔ لیکن اس شام مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میرے ایک ساتھی ڈاکٹر کے گھر ہم سب پرانے دوستوں کی دعوت تھی۔ سب نے اپنی بیویوں کے ساتھ جانا تھا۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مانا، اس لیے مجھے مجبوراً سیرت کو اپنے ساتھ لے کر جانا پڑا۔ وہ میرے اتنا کہنے پہ جیسے نہال ہو گئی کہ ہم نے شام میں کہیں جانا ہے، ایک دوست کے گھر دعوت ہے، سب نے اپنی بیویوں کو لے کر جانا ہے، تو اس لیے سیرت میرے ساتھ چلے۔ وہ اتنی خوش ہو گئی کہ میں حیران رہ گیا کہ اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات تھی۔ وہ رات گئے تک کپڑے کون سے پہنوں میں الجھی رہی۔ میرا سوٹ بھی اس نے رات ہی پریس کر دیا۔ میں نے کہا بھی کہ صبح سب ہو جائے گا، لیکن وہ نہ مانی۔ سب کچھ رات کو ہی کر لیا، بس وہ اپنے سوٹ میں الجھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا پہنے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بے توجہی سے کہہ دیا، سفید والا پہن لو۔ اس کے پاس ایک سفید فراک تھا جو امی نے اسے بنوا کر دیا تھا۔ اچھا تھا، وہ بھی اس میں اچھی لگتی تھی۔ اس کی قامت اچھی تھی اور جسم بھرا بھرا سا تھا، نہ موٹی نہ پتلی، بال کمر تک کے تھے اور نقوش بھی اچھے تھے۔ سفید رنگ میں وہ اچھی لگتی تھی۔ میں نے شادی کے بعد اسے پہلی بار اتنی فرصت سے بس اسی دن دیکھا تھا جب اس نے وہ سفید رنگ پہنا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود کو یاد کروایا کہ میں عشق کے اصول بھول رہا ہوں۔ مجھے مہرونسا کو یاد رکھنا ہے، وہ زیادہ حسین تھی، اس لیے پھر توجہ سیرت سے ہٹا لی۔ جب میں شام میں آیا اور میرے بعد وہ تیار ہو کر میرے ساتھ کمرے سے نکلی تو امی نے گلا کھنکار کر کہا، بڑی میچنگ کی ہے۔ میں چونکا، اپنا سوٹ دیکھا، سفید کاٹن کا سوٹ، اور پھر سیرت کو دیکھا اور اپنا دیا گیا مشورہ یاد آ گیا۔ میرا دل کیا سر پکڑ لوں، خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں سیرت کے ساتھ چلا گیا۔
اس دعوت میں سب نے ہمارے جوڑے کو سراہا۔ مجھے لوگوں کے منہ سے تعریف سن کر اچھا لگ رہا تھا، لیکن پھر میری دنیا تھم گئی۔ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ یہ دعوت ڈاکٹروں کی تھی، تو اس کا آنا متوقع تھا، لیکن میں شور نہیں تھا۔ بہت سے اور دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا داستان نہیں پوچھا تھا، لیکن اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا بازو تھام رکھا تھا۔ وہ خوش شکل مرد اس کے ساتھ ہی اچھا لگ سکتا تھا، ورنہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ یہ میری ذاتی رائے تھی یا جلن کہہ لو، پر وہ اچھا لگ رہا تھا۔ مہرو میرے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے مجھے دیکھا ہی نہیں، اور میں اسے ہی دیکھتا رہا۔ کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ اس نے مجھے نظر انداز کر دیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن ماضی اور وہ دھواں دھار محبت پھر سے میری آنکھوں اور اعصاب پہ چھا گئی۔ میں اس کی طرف لپکا، اس کے شوہر سے ملا، کہا میں آپ کی بیوی کے کالج میں پڑھتا تھا۔ مہرونیسا بس مسکرا دی۔ اس کا شوہر مجھ سے گرم جوشی سے ملا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں مہر کو دیکھ رہا تھا۔ دانستہ اسے گفتگو میں شریک کر رہا تھا۔ پھر مہر نے شاید عاجز آ کر کہا، آپ نے مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوایا؟ اس نے دور بیٹھی سیرت کی طرف دیکھا جس کی نگاہیں مجھ پہ ہی تھیں۔ مہر نے بھی اسے دیکھنے کے بعد میری جانب رخ کیا۔ آپ ہی کو دیکھ رہی ہے، اسے اپنے پاس بلا لیں تاکہ میں بھی مل سکوں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے سیرت کو بلانا پڑا۔ وہ بہت خوشی خوشی میرے بلانے پہ آ گئی۔ مہر اس سے بہت اچھے سے ملی، میری چند ایک تعریفیں بھی کر دیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر وہ موقع بھی آیا جب میں اور مہر تنہا ہو گئے۔ ہم دونوں کے ساتھی دوسروں کے ساتھ باتیں کرنے لگے، تو ہمارے بیچ جیسے وقت آ گیا، ماضی کا سسکتا ہوا وقت۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پہ اگر ہم ملے تو تم مجھے نظر انداز کر دو گی۔ میں نے بات کا سلسلہ شروع کیا۔ مہر سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ اگر اس کے سامنے مجھے ماضی ملے گا تو میں اسے نظر انداز شوق سے کروں گی۔ تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ جس راہ پہ جانا ہی نہیں، اس کا پتہ بھی کیا پوچھنا۔ میں تم تک آنا چاہتا تھا، راستے تم نے بدلے تھے، اور میں راستے بدل کر خوش ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے۔ ایک عورت کی زندگی مرد کی محبت اور اس کی طرف سے ملنے والی عزت سے مکمل ہوتی ہے۔ میری زندگی مکمل ہے، پرانی چیزوں کی وہاں کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دل پہ اس کی بات سے گھونسا لگا۔ میرے لیے تو کبھی بھی تمہاری زندگی میں گنجائش نہیں تھی۔ لان میں سرد سی رات کی تاریک اوس بوجھل ہو رہی تھی۔ روشنی اس میں سمٹ کر اپنا وجود کھو رہی تھی۔ ماحول میں یاس تھی، اور وہی یاس اب میرے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ پھر بھی تم مجھے یاد رکھ رہے ہو، مجھے بھول جاؤ۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس سے محبت کرو۔ اسے تمہاری حسرت ہے، بہت محبت سے تمہیں دیکھتی ہے، اسے دیکھا کرو، تم سب بھول جاؤ گے۔ میں تمہیں بھول نہیں پا رہا، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، ساتھ اس معصوم لڑکی کا بھی جس سے تم نے شادی کی ہے۔ ابو نے میری زبردستی اس سے شادی کروائی تھی۔ مہر میری بات پہ میرا منہ دیکھنے لگی۔ جیسے تم اس سے زبردستی کی شادی سے اب تک خوش نہیں ہو سکے، ایسے ہی میں تمہاری محبت کی زبردستی میں آ کر تم سے شادی کر لیتی تو کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ پلٹ کر اسے اشارہ کر رہا تھا۔ وہ مجھے بلا رہا ہے، کیونکہ میں اس کی ہوں۔ تم اپنا دیکھو، تم کس کے ہو؟ میرے تو اب کبھی نہیں ہو سکتے۔ جس کے ہو اسے اپنے پاس بلا لو، ورنہ پھر کہہ رہی ہوں اپنا نقصان کرو گے۔ مہر کہہ کر چلی گئی، اور میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ گھر آ کر میں جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ سیرت گاڑی میں بولنا شروع ہوئی تھی، اور اس کی آواز مجھے ناگوار لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے کہہ دوں وہ چپ ہو جائے، لیکن میں برداشت کرتا رہا، اسے سنتا رہا۔ کمرے میں آ کر بھی دعوت کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگی۔ کس نے کیسا سوٹ پہن رکھا تھا، کون کیسا لگ رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں واش روم میں گھس گیا تو وہ چپ ہوئی، باہر آیا تو پھر شروع۔ میرے سر پہ ہتھوڑے چل رہے تھے۔ میں نے اسے منت سے کہا میرا سر دکھ رہا ہے۔ وہ اپنے اویزے اتار رہی تھی۔ میری بات پہ ڈریسنگ پہ سب کچھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔
میں سر دبا دیتی ہوں۔ وہ میری طرف آئے، میں نے سر نہ میں ہلایا، نہیں رہنے دو، لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ جیسے ٹھان چکی تھی۔ مجھے غصہ سا آنے لگ گیا، اور پھر وہ غصہ حد سے بڑھ گیا، تو میں جیسے دھاڑا، میری باتیں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پورا دن بولتی ہو، میرا سر دکھنے لگتا ہے، عذاب بن گئی ہے میری زندگی۔ میں گھر نہیں آنا چاہتا، لیکن میرے پاس مرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، اس لیے یہاں آتا ہوں اور تمہیں جھیلنا پڑتا ہے۔ تم کیا میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہو؟ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں سکی کہ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکوں گا۔ تم میری پسند نہیں ہو۔ تمہاری بارات نہیں آئی تھی تو بابا نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی تھی۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکوں گا۔ مجھ سے کسی بھی حق کی امید مت رکھا کرو، اور نہ مجھ پہ جتایا کرو۔ میرے قریب تو بالکل بھی مت آیا کرو۔ میں نے اس کا بازو دبوچ کر کہا تھا۔ میری آنکھیں غصے سے سرخ پڑ گئی تھیں، اور جو کچھ میرے اندر تھا میں نے اسے ایک ہی بار میں کہہ دیا۔ وہ مجھے ساکت آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ تو میں اس کی محبت کبھی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ یہ بات کتنی اذیت ناک ہے نا، کہ محبت کے بدلے محبت نہ ملے۔ میرا دل جیسے کسی نے زنگ آلود آری سے کاٹ دیا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑے تھے۔ میرا بازو ان کی گرفت میں تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، اور میرے لیے ان کا چہرہ دھندلا گیا۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی، خاموشی سے ان سے دور ہوئی۔ بڑی دقت سے بس یہ پوچھا، آپ نے مجھ پہ ترس کھا کر مجھ سے شادی کی تھی؟ میری بات کا ابراہیم نے جواب نہ دیا، اور میں سمجھ گئی جواب 100% ہاں ہے۔ کمرے میں اچانک آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی، اور مجھے سانس لینے میں دقت آنا شروع ہو گئی۔ میں ان سے دور ہو کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا میرے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو اللہ سے بہت مانگا تھا۔ میں نے لرزتے لہجے سے اسے اپنی محبت بتانے جو میں نے اس سے کی تھی، اپنی دعا بھی بتائی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ وہ میری بات پہ تلخی سے ہنسے۔ یہ سب فلمی باتیں ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، میں سو رہا ہوں، وہ کہہ کر میرے میں بیڈ پہ لیٹ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح میری طرف کروٹ لی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھے سنتے ہیں، تو آپ کو مجھ سے محبت ہے، لیکن میں یہ کیوں بھول گئی کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں۔ آپ کو تو عادت ہے مریضوں کو خاموشی سے سننے کی، انہیں توجہ دینے کی۔ میں بھی تو ایک مریض ہوں، ذہنی مریض، جس کے ذہن میں محبت کی ایسی غلط بیماری کی بنیاد ہے کہ میں نے اس پہ اتنے خواب سجا لیے۔ میں نے یہی پڑھا تھا کہ ہیرو کو ایک وقت لگتا ہے، لیکن وہ ہیروئن کی حرکتوں، اس کی باتوں سے عشق کر بیٹھتا ہے۔ میں بھی اسی لیے آپ کے پیچھے پیچھے رہتی تھی کہ شاید آپ کو میری کسی بات سے محبت ہو جائے گی، کوئی حرکت اچھی لگ جائے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے، اور میں تو بس آپ پہ تھوپی گئی ہوں۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ پھر میری دعا قبول ہوئی، اگر مجھے آپ تک آ کر بھی آپ سے دور رہنا تھا۔ اور ہاں، یہ سب فلمی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری ڈائری پہ سب لکھا ہے۔ شکر ہے وہ میں نے جلائی نہیں، میں آپ کو لا کر دکھاؤں گی۔ میں آپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں۔ میں نے اللہ سے آپ کو بہت مانگا تھا، میں لا کر دکھاؤں گی آپ کو۔ انہوں نے میری ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں بولتی بولتی لیٹ گئی۔ بار بار میرے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے۔ پھانسی کا پھندا میرے گلے کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پوری رات میں سو نہ سکی، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں ابراہیم سے دور جانے کا سوچ رہی تھی، کیونکہ ایسے کیسے ہم ایک ہی چھت کے نیچے یوں پوری زندگی رہیں گے۔ یہ گھر ان کا ہے، عذاب میں ہوں، مجھے جانا چاہیے۔ میں ساکت تھا۔ میرے سامنے اس کی پرانی ڈائری رکھی تھی، جس کے شروع کے چند صفحوں کے بعد ہر بات میرے بارے میں تھی۔ میرے کپڑوں کے رنگ اس نے جب مجھے پہلی بار دیکھا، اس کے بعد ان جگہوں کا ذکر جہاں سے میں گزرا تھا۔ مجھے خود بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے اس دن یہ سوٹ پہنا تھا اور میں ایسے وہاں سے گزرا، لیکن اس نے لکھا ہوا تھا۔ مجھے جھٹکا اس صفحے کو دیکھ کر لگا جہاں اس نے اپنی دعاؤں کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ وہ تاریخ مہرو کی شادی سے پہلے کی تھی۔ اس نے مہر کی شادی ہونے سے پہلے ہی مجھے اللہ سے مانگ لیا تھا۔ میں اس کا تھا، اس کا
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں۔ دعا تو میں نے بھی کی تھی، بہت مانگی تھی مہر کے لیے، تو کیا میری دعا میں وہ تڑپ نہیں تھی، یا میں متکبر تھا؟ کیونکہ میں مہر کے کزن کو خود سے کم تر سمجھتا تھا، اور سیرت، اس نے جہاں بھی مجھے لکھا ایسے لکھا جیسے میں دنیا کا حسین ترین مرد ہوں، اور وہ حقیر ترین۔ اس کے لکھے سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی دعاؤں میں کتنی عاجزی اور بھول پن تھا۔ وہ مانگ کر اس پریشانی میں بھی تھی کہ میں اسے کہاں ملوں گا۔ کیا میں اتنی خاص چیز بھی تھا کسی کے لیے کہ کوئی میری طلب ایسے دل میں رکھے، مجھے یوں مانگے؟ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن سیرت نے امی کو کہہ کر بھیجا تھا کہ وہ مجھے کہیں کہ میں لازمی پڑھوں۔ وہ امی کے ساتھ بڑا سا بیگ پیک کر کے چلی گئی تھی۔ اس کی اماں کی کال آئی تھی، وہ اسے کچھ دن اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت میں جانتا تھا۔ وہ مجھے بتا کر گئی تھی، آپ کی مجھ سے اب جان چھوٹ جائے گی۔ میں نہیں جانتی وہاں کتنے دن رک سکوں گی، لیکن کوشش کروں گی کافی عرصہ وہاں رکوں۔ تب تک آپ مجھے چھوڑنے کا طریقہ سوچ لیجیے گا۔ میں بھی آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی۔ میں اب آپ کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ میں خاموش رہا۔ میں جانتا تھا کہ رشتہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کچھ بھی کہہ لوں، لیکن سیرت اب میری بیوی تھی۔ اسے چھوڑنے کے لیے مجھے لاکھ طرح کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا۔ ابو کو، امی کو، بہنوں کو، خاندان کو۔ اس پہ کوئی الزام لگاتا تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی، اور میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا۔ میں نے سیرت کو اس لیے نہیں روکا کیونکہ میں اپنے کہے گئے الفاظ پہ شرمندہ تھا۔ میں نے اسے وہ جتایا جو مجھے نہیں جتانا چاہیے تھا۔ اسے دکھ ہوا ہوگا، 100% ہوا ہوگا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے کچھ دن نہ دیکھے گی تو میرے کہے گئے الفاظ یاد کر کے تکلیف میں مبتلا رہے گی، اور اب میں خود بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے اسے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی ڈائری کا ایک ایک صفحہ میرے لیے تھا، اس کی زندگی میرے لیے تھی۔ وہ مجھے اپنا سب کچھ مان رہی تھی، اور میں نے اس کا دل توڑ دیا۔ کس کے لیے؟ مہر کے لیے، جو خود مجھے یہ بات سمجھاتی رہی کہ وہ میری نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے آخری ملاقات میں بھی کہہ کر گئی تھی کہ سیرت کی آنکھوں میں میرے لیے حسرت ہے، وہ مجھے محبت سے دیکھتی ہے۔ مجھے بھی اسے محبت سے دیکھنا چاہیے، ورنہ میرا نقصان ہوگا، اور میں نے اپنا نقصان کر لیا تھا۔ کہانی سیرت نے شروع کی تھی، اسے ختم میں کروں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا اس کی ڈائری کے باقی بچے صفحے بھی میرے ہی نام کے ہونے چاہیے۔ میں شرمندہ ہوتا اسے لینے چلا گیا۔ ابھی گئی ہے، سانس بھی نہیں لیا ہوگا اس نے۔ امی نے تعجب سے کہا۔ میں نے بے چینی سے امی کو دیکھا۔ اس کے سانس کا نہیں پتہ، لیکن اگر میں اسے لینے نہ گیا تو مجھے سانس نہیں آئے گا۔ امی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے اللہ سے مانگتی تھی۔ میں نے اس کی محبت، اس کی باتوں کو فلمی کہا۔ وہ مجھے اس لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اسے لاؤں گا نہیں، بس فی الحال مل کر آ جاؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر لے جاؤں گا۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنا بھی نہ چھوڑے اور نہ ہی مجھے چھوڑے۔ میں یہ خسارہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے امی کو ساری کہانی تیزی سے سنائی تھی۔ امی نے مجھے افسوس سے دیکھا۔ تم نے اس کا دل دکھایا ہے۔ میں جانتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں، اسے معافی مانگوں گا، میں کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے گھر اسے لینے گیا تو وہ اچنبھے سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے لیے لے کر جا رہا ہوں، ہم نے کہیں جانا ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کیا اور سیرت کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ میں اسے ریستوران لے آیا تھا۔ دوپہر باسی کا وقت تھا، اس لیے رش نہیں تھا۔ ہم ایک پرسکون گوشے میں رکھی ٹیبل کی کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھے معاف کر دو، سیرت نے الجھ کر مجھے دیکھا۔ میں نے ابھی تمہاری لکھی ساری باتیں پڑھی ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی مجھے بھی ایسے مانگ سکتا ہے۔ سیرت کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے آپ کو ایسے ہی مانگا تھا۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ میری طرف سے پہلی پیش قدمی تھی۔ مجھے یقین آ گیا ہے، مجھے تمہارا لکھا گیا تھا، میں کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ میں دھیرے دھیرے اپنے کہے گئے سارے الفاظ واپس لے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بہتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔
وہ محبت کے اس مقام پہ تھی جہاں وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرے چند شرمندگی بھرے جملوں اور ایک معافی نامے سے وہ مان گئی۔ وہ سچ میں بھولی اور معصوم تھی، اس بات میں دو رائے ہرگز نہیں تھی، اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتی ہے، اس لیے اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا، اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ یہ محبت کا احساس جو مجھ میں جاگا ہے میں اسے سیرت کے لیے ہی جگائے رکھوں گا۔ مہر ٹھیک کہتی تھی کہ وہ میری نہیں ہے، میں کسی اور کا ہوں، اور میں جس کا ہوں وہ میرے پاس ہمیشہ رہے گی، مجھے اپنی باتوں سے کبھی بور نہیں ہونے دے گی۔ کیونکہ سیرت ایک بار پھر بولنے لگی تھی۔ وہ گیلی سانس کھینچ کر مجھے بتا رہی تھی کہ اس کا اتنا بڑا بیگ دیکھ کر اس کی اماں پریشان ہو گئی تھیں۔ اب جب میں آ ہی گیا ہوں تو تھوڑے سے کپڑے واپس لے جاؤں تو میرے ساتھ ہی چلو۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کر کہا تو وہ حیا سے مسکرائی۔ کچھ دن رہنے دے، میرے پاس آنے کا بہانہ تھا، جانے کا نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ میں نے پہلی بار شرارت سے کہا تو وہ مزید شرما گئی۔ میں اس کا گلابی ہوتا چہرہ محبت سے دیکھنے لگا۔ اور یہاں ہماری کہانی مکمل ہوتی ہے، ختم شد۔ سو جناب، یہ تھا ہمارا آج کا مکمل ناول۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والے ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔